جاتی ہے نا بات سمجھ نہیں آتی. اب آپ کسی کو کہہ دیں کہ بھی میلاد شریف بدعت ہے، وہ کہے گا کافر ہے، وہابی ہے. حالانکہ اس میں لڑائی کی کیا بات ہے؟ لڑائی تو جاہل کرتا ہے نا، اس میں لڑائی کی کیا بات؟ دیکھو نا، سارا دین حضور کی زمانے میں آپ کی زندگی میں مکمل ہو گیا یا ناقص رہ گیا؟ نہیں، آپ دیکھیں حرم میں بیٹھو، سیدھی بات کرو. حضور کی زندگی میں دین مکمل ہو گیا یا کچھ بچ گیا 14 صدی کے مولویوں کے لیے؟ اگر دین مکمل ہو گیا اور حضور نے وضو بھی سکھلا دیا، حتیٰ کہ خلال کرنا بھی سکھلایا کہ انگلیوں کے درمیان میں کیسے خلال کرنا ہے. حضور پاک نے مسح کرنا بھی سکھلایا کہ کیسے آگے سے ہاتھ لے جانے پیچھے اور پھر پیچھے سے آگے لے آنے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں ہاتھ باندھنا بھی سکھلایا، رکوع بھی سکھلایا، سجود بھی سکھلایا. حضور پاک نے وضو کے فرائض بھی بتلائے، غسل کرنے کا طریقہ بھی سکھلایا. کیوں؟ دین مکمل ہو گیا، حضور کیوں کیسی چیز چھوڑ سکتے ہیں؟ حتیٰ کہ ایک عورت آئی، بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں حیران ہو گئی کہ وہ آئی، انہوں نے کہا حضور مجھے آپ یہ بتائیں کہ میرے حیض کے دن جب گزر جائیں تو حیض سے پاک ہونے کا غسل کا طریقہ کیا؟ دیکھیں رحمت للعالمین ہے کہ بھئی یہ بھی تو میری امت ہے نا، میری بیٹی ہے نا. آخر باپ سے مسئلہ نہیں پوچھے، کس سے پوچھے؟ حضور تو ساری امت کے باپ بھی تو ہیں، جس میں کروڑوں باپ قربان ہیں. حضور نے فرمایا بیٹی جب تمہارے دن مکمل ہو جائیں، عادت کے پورے ہو جائیں، تو ایک کپاس کا فایا، صاف قسم کی کپاس کا فایا لے کے اس کو اندر رکھ لو تاکہ تسلی ہو جائے دیکھنے کے بعد کہ اس پر خون کا کوئی اثر ہے یا نہیں ہے. وہ کہنے لگی اچھا حضور یہ بتائیں اندر کیسے رکھوں؟ اب اندازہ کریں، بی بی عائشہ فرماتی میں نے پکڑ لیا، کھینچ لیا. میں نے کہا اللہ کی بندی تمہیں شرم نہیں آتی حضور سے پوچھو؟ نے کہا کس سے پوچھو؟ میں نے کہا یہ عورتوں کے مسئلے ہیں، مجھ سے پوچھ لو، حضور کی کسی اور بی بی سے پوچھ لو. یعنی جس پیغمبر نے تمہیں غسل جنابت کا اور غسل حیض کا مسئلہ بھی سمجھا دیا ہے، کوئی ایک چیز اللہ کے دین کی نہیں ہے جو حضور نے نہیں سمجھائی. اور جو کہتا ہے کہ حضور نے نہیں سمجھایا ہے مانا وہ منکر نبی ہے، کیونکہ قرآن ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو جس مدنی نے مرنے کے احکام بھی سکھلا دیے ہیں، قبر کھودنے کے احکام بھی سکھلا دیے ہیں، کفن ڈالنے کے احکام بھی سکھلا دیے ہیں، دفن کرنے کے احکام بھی سکھلا دیے ہیں، اور اگر جنازے میں لڑکا ہے لڑکی ہے تو اس پر دعا بھی سکھلا دی ہے. صرف میلاد نہیں سکھلایا. خدا کا خوف کرو. اگر یہ دین کا حصہ ہے تو اللہ کے نبی نے کیسے نہیں سکھلایا؟ اور اگر یہ دین نہیں ہے تو پھر اس کو دین سمجھنا، ایمان سمجھنا اور اس پر انکار کرنے والوں کو کافر اور وہابی کے فتوے دینا، کیا تم مرو گے نہیں؟ خدا کو جواب نہیں دو گے؟ باقی یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ کہتے ہو جی ٹھیک ہے لیکن اگر ہم کرتے ہیں تو کام تو اچھا ہی، اگر مگر سے دین ثابت نہیں ہوتا. تم مغرب کی 3 رکعتوں کے بجائے اگر 4 پڑھ لو تو کیا ہوگا؟ کام تو اچھا ہے نا، نماز پڑھ رہے ہو نا. اگر طواف کے 7 چکروں کے بجائے 8 کر لو تو مگر کیا ہوگا؟ ایمان سے نکل جاؤ گے، تم حضور کی مخالفت کر رہے ہو. خدا کے لیے سمجھو وجہ کیا ہے کہ وہ دل و دماغ الٹ گئے. خود جانتے ہیں کہ اس بزرگ کا جنازہ ہم نے پڑھا ہے، کفن ہم نے دیا ہے، اس کی قبر ہم نے کھودی ہے، قبر میں ہم نے رکھا ہے، اور جب 10 میٹر نیچے چلا گیا ہے تو اب وہ حاجت روا بھی بن گیا، مشکل کشا بھی بن گیا، اس سے مدد مانگی جا رہی، یا غوث یا داتا.
خدا کے لیے چھوڑو مولوی مکی والی مدنی کی باتیں. خدا نے تم کو عقل نہیں دیا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھ کے مکے میں ہو مدینے میں ہو اللہ سے دعا مانگو میرا مولا یہ وہ مقام ہے جہاں حضور پیدا ہوئے، یہ وہ مقام ہے جہاں قرآن اترا ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کے نبی نے دین کی دعوت دی ہے، ہمیں محمد والا دین نصیب فرما. پھر دیکھو گے راستے کھلتے ہیں کہ نہیں کھلتے ہیں. تم اگر اللہ والوں کے پاس آنا ہی نہ چاہو، قرآن سننا ہی نہ چاہو، حدیث سمجھنا ہی نہ چاہو، صحابہ کی غلامی میں نہ ہو تو پھر دین کیسے سمجھ آئے گا؟ دین حلوے کھانے سے تو سمجھ نہیں آتا، دین 11ویاں پکانے سے تو سمجھ نہیں آتا، دین محرم میں سیاہ کپڑے پہننے سے سمجھ نہیں آتا، دین محرم میں چارپائیاں الٹا کر کے سونے سے سمجھ نہیں آتا، دین ماتم کرنے سے سمجھ نہیں آتا. اور روافض جو ہیں وہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، تم علماء کو گالیاں دیتے ہو کہ یہ وہابی ہیں اور منکر رسول ہیں. آخر خدا کو کیا جواب ہے؟ اب دیکھو اللہ کا نبی پیغمبر ہے. اچھا ایک نبی بھی تور میں گئے، دوسرا نبی قوم میں موجود ہے، پھر بھی ایک بچڑے نے بو ماں کی تو انہوں نے خدا بنا دی.